وہ 3 فروری 1509 کی صبح تھی۔ ہندوستان کے ساحلی شہر دیو کی گلیوں میں چندن، لونگ اور کالی مرچ کی خوشبو بسی تھی، اور اس صبح گجراتی، عرب اور مملوک تاجروں کو ایسے بہت سے مسالوں کے سودے طے کرنا تھے۔ لیکن گجرات کی مظفر شاہی سلطنت کی یہ مصروف بندرگاہ آج مسالوں کی تجارت نہیں بلکہ خون ریزی کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ مسالے یورپ میں سونے سے زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ دواؤں اور کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال ہونے والے مسالے جب مختلف ہاتھوں سے گزر کر یورپ پہنچتے تو ان کی قیمت میں اکثر اوقات 10 گنا اضافہ ہو چکا ہوتا تھا۔ یوں ان کی قیمت سونے کے برابر اس سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اگرچہ ان میں سے زیادہ تر مسالے صرف عمرہ کے دسترخوانوں تک محدود تھے، لیکن غریب طبقہ بھی جب موقع ملتا کالی مرچ تو استعمال کر ہی لیتا تھا۔ شاہی ضیافتوں اور شادیوں میں مسالوں کی بڑی مقدار میں ضرورت پڑتی تھی۔ 15ویں صدی میں انگلینڈ کے ڈیوک آف بکنگھم کے ہاں زیادہ تر کالی مرچ اور ادرک سمیت روزانہ تقریباً 2 پاؤنڈ 900 گرام مسالے استعمال ہوتے تھے۔ قرون وسطی میں مسالوں کی تجارت مسلم تاجروں کے ہاتھ میں تھی، اور ان کی ادائیگی کے عوض انہیں سونا اور چاندی ملتا تھا۔ یہ بات یورپ کو بہت کھٹکتی تھی، مگر کارٹرائٹ کے مطابق اس کا حل ایشیا تک سمندری راستے کی تلاش میں تھا۔ سنہ 1492 میں اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس نے مغرب کی طرف بحرین اوقیانوس عبور کر کے ایشیا تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نئی سرزمین امریکہ تلاش کر بیٹھے۔ دوسری جانب پرتگالیوں کا ماننا تھا کہ وہ افریقی براعظم کو عبور کر کے ایشیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ سنہ 1488 میں بارٹولومیو ڈیاز پہلی بار کیپ آف گڈ ہوپ موجودہ جنوبی افریقہ کے گرد چکر لگا کر افریقہ کے جنوبی کنارے کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے 10 سال بعد واسکو ڈی گاما نے بھی یہی راستہ اپنایا، مگر وہ مشرقی افریقہ کے ساحل اور پھر بحرین ہند کو عبور کر کے جنوبی ہندوستان کے مالابار ساحل پر واقع کالیکٹ موجودہ کوزیکوڈ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں یورپی اقوام نے بالآخر مشرق کی دولت تک براہ راست سمندری راستہ دریافت کر لیا تھا۔ سمندری راستہ دریافت کرنے کے بعد پرتگالیوں نے بحر ہند میں اپنی طاقت قائم کرنے کی کوشش شروع کی۔ سنہ 1505 میں پرتگالی بادشاہ مینوئل اول نے فرانسسکو ڈی المیڈا کو ہندوستان میں پرتگالی وائسرائے مقرر کیا، جس کا مقصد بحر ہند میں پرتگالی بالادستی کو یقینی بنانا تھا۔ تاہم عرب اور گجراتی مسلمان تاجروں کو یہ مداخلت قبول نہ تھی، کیونکہ اس سے ان کی صدیوں پرانی تجارتی اجارہ داری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ پرتگال کی بحری توسیع کے خلاف شمال مغربی ہندوستان میں ایک طاقتور اتحاد تشکیل پایا۔ اس اتحاد کو گجرات کی مظفر شاہی سلطنت، طاقتور مملوک سلطنت کالیکٹ موجودہ کوزیکوڈ کے راجہ سامودری زمورہ، عثمانی سلطنت کے افسران اور یہاں تک کہ تجارتی سفر کے آخری حصے کے نگہبان وینس نے بھی مدد فراہم کی تھی۔ پرتگالیوں اور مقامی طاقتوں کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک میں المیڈا کے بیٹے لورینسو ڈی المیڈا کی 1508 میں چیول بندرگاہ موجودہ ممبئی کے قریب پر ہلاکت ہوئی۔ تاہم سب سے بڑی جنگ 1509 میں دیو میں لڑی گئی۔ جنگ میں سلطنت گجرات کے حکمران محمود بیگڑا کی نمائندگی ملک ایاز کر رہے تھے۔ ایاز ایک جارجیائی غلام تھے۔ ایک بار سلطان نے اپنے سر پر بیٹ کرنے والے بازیکو تیر سے مار گرانے پر انہیں آزاد کر کے اپنے عمرہ میں شامل کر لیا تھا، اور چمپانیر قلعے کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے پر دیو سمیت بہت سے علاقوں کا گورنر بنا دیا تھا۔ کالیکٹ کے طاقتور ہندو حکمران مالابار کے ساحل پر زمورے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کی ذاتی محافظ فوج اور زیادہ تر اشرافیہ نائر اور نستوری مسیحیوں پر مشتمل تھی، لیکن تمام تجارت مسلمان تاجروں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ مسلمان تاجر موپلا کہلاتے تھے، جو عرب تاجروں کی نسل سے تھے اور طویل عرصے سے مالابار کے ساحل پر آباد تھے۔ انہوں نے جلد ہی یہ بھانپ لیا کہ پرتگالیوں کے آنے سے بحیرہ احمر خلیج فارس کے راستے یورپ کے ساتھ ہندوستانی تجارت پر ان کی منافع بخش اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اور پھر دیو کے ساحل پر پرتگالیوں کو گجراتی اتحاد کا سامنا ہوا۔ اتحاد کی بحری طاقت 12 بڑی جنگی کشتیوں اور 80 چھوٹی تیز رفتار کشتیوں پر مشتمل تھی۔ پرتگالیوں نے دیو کے جنوب مشرق میں کوچین بندرگاہ پر ایک بڑی بحری طاقت لنگر انداز کی ہوئی تھی۔ ان کے 18 مضبوط جہازوں پہ تقریباً 1700 تجربہ کار ملاح تھے، جو اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں اور بختر سے لیس تھے۔ یوں پرتگالی نہ صرف تعداد بلکہ معیار میں بھی برتر تھے۔
ان کے لوگ بحری جنگ میں تربیت یافتہ اور تجربہ کار تھے۔ تحاد نے فیصلہ کیا کہ وہ دیو کے قلعے کی دیواروں کے پیچھے پناہ لیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ شہر کی توپوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ پرتگال کے بیڑے کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن پرتگالی توپیں زیادہ دور مار کرنے والی تھیں، جن کے جواب میں اتحاد بے بس تھا۔ المیڈا نے ان مسلمان تاجروں سے بھاری تاوان طلب کیا جنہوں نے دیو میں بحری بیڑے کی مالی معاونت کی تھی، وہ انہیں مل گیا۔ کراؤلی کے مطابق اپنے بیٹے لورینسو کی موت کے بعد وائسرائے نے ہر طرح کی مقبولیت کھو دی تھی۔ قیدیوں میں سے بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں زندہ جلا دیا گیا، کچھ کو توپوں کے دہانوں سے باندھ کر اڑا دیا گیا، جبکہ کچھ کو زنجیروں میں جکڑ کر پکڑے گئے جہازوں میں ڈال دیا گیا جو توپوں کی گولہ باری سے غرق کر دیے گئے۔ کچھ کو ایک دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ شہر کے دروازے کٹے پھٹے انسانی اعضا کی مالاؤں سے سجائے گئے کیونکہ انہی دروازوں سے وہ لوگ گزرے تھے جنہوں نے ان کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ پرتگالیوں نے طاقت کے ذریعے تجارتی نیٹ ورک پر قبضہ اور مسالوں کی تجارت پر مکمل اجارہ داری قائم کرنے کا فیصلہ کیا، نہ صرف ایشیا سے یورپ تک بلکہ ایشیا کے اندر بھی۔ مسالے ان کی پیداوار کرنے والوں سے انتہائی کم قیمت پر خریدے جاتے، مثلاً کپڑے، خشک غذائیں اور تانبا جیسی کم قیمت اشیاء کے بدلے، اور پھر انہیں یورپ میں مہنگے داموں بیچا جاتا۔ ایشیا میں بھی ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک مسالے لے جا کر انہیں قیمتی اشیاء جیسے سونے، چاندی، جواہرات، موتی اور نفیس کپڑوں کے عوض بیچا جانے لگا۔ اسی حکمت عملی کے تحت قلعے تعمیر کیے گئے، مخالف جہازوں کو تباہ کیا گیا، تعاون نہ کرنے والے شہروں پر بمباری کی گئی، تاجروں کی اشیاء ضبط کر لی گئیں اور انہیں منمانی شرائط پر تجارت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بہرحال سنہ 1510 میں پرتگالیوں نے گوا پر قبضہ کر لیا، جو اگلے 20 سالوں میں پرتگالی ہندوستان کا دارالحکومت بن گیا۔ سنہ 1511 میں ملائیشیا کے ملکہ اور سنہ 1515 میں خلیج فارس کے دہانے پر ہرمز پر قبضہ کر لیا گیا۔ سنہ 1518 میں سری لنکا کے علاقے کولمبو میں ایک قلعہ قائم کیا گیا۔ اجارہ داری کو نافذ کرنے کے لیے انتظامی اقدامات بھی کیے گئے۔ کوئی بھی نجی تاجر، چاہے یورپی ہو یا غیر یورپی، اگر مسالے جات لے جاتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا، اس کی اشیاء اور جہاز ضبط کر لیے جاتے۔ مسلم تاجروں کے ساتھ سختی برتی گئی اور اکثر انہیں سزائے موت دے دی جاتی۔ جب یہ پالیسی ہر جگہ لاگو کرنا ناممکن محسوس ہوئی تو کچھ مقامی تاجروں کو محدود مقدار میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن عام طور پر صرف ایک مسالے یعنی کالی مرچ کی۔ یورپی جہازوں کے عملے کو تنخواہ کے متبادل کے طور پر مسالے رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ایک چھوٹے بورے سے بھی کوئی ملاح اپنے وطن میں ایک گھر خرید سکتا تھا۔ مسالوں کی تجارت کو کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ تجارتی جہازوں کے لیے شاہی لائسنس کا اجرا تھا۔ ان اقدامات کے ذریعے پورے مشرق میں پرتگالی آمدنی کا 60% محصولات سے حاصل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مسالوں کی فروخت سے زبردست منافع حاصل ہوا۔ سنہ 1535 میں گجرات کے سلطان بہادر شاہ نے مغل بادشاہ ہمایوں کے خلاف پرتگالیوں کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد کیا اور پرتگالیوں کو دیو قلعہ بنانے اور جزیرے پر ایک چھاؤنی قائم کرنے کی اجازت دی، لیکن یہ اتحاد جلد ہی ٹوٹ گیا اور 1537 سے 1546 کے درمیان سلطان کی پرتگالیوں کو دیو سے نکالنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔